IMF سے سٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے 9 ماہ میں $3 ارب کا معاہدہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط رواں ماہ ملے گی۔ سعودی عرب اور UAE سے $3 ارب دلانے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ چین کی طرف سے $5 ارب کا قرض رول اوور کیا گیا۔ چین کی طرف سے یہ مدد نہ ہوتی تو معاملات کچھ اور ہوتے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی $1 ارب دینے کا اعلان کیا۔ خدا کرے IMF سے یہ آخری ڈیل ہو۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم۔ IMF ڈیل کے بعد سٹاک ایکسچینج میں 2446 پوائنٹ کا بڑا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر سٹاک ایکسچینج 43,899 پوائنٹس پر بند۔ دن بھر مجموعی طور پر 351 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 312 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ، 34 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $5 کم ہو کر $285 کا ہو گیا۔ ادھر سونا بھی $8,800 سستا ہو گیا۔ فی تولہ قیمت $2,07,200 مقرر۔ IMF پروگرام سے معاشی استحکام آئے گا۔ قریبی مدت میں معیشت مشکلات کا شکار رہے گی۔ پاکستان کو ٹیکس اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں ٹیکس اقدامات کا امتحان ہوگا۔ بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات، کاروباری سرمایہ کاری محدود رہے گی۔ پاکستان کو ایک اور IMF پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سرکاری ذخائر میں اضافہ 30 کروڑ ڈالر کے حکومتی کمرشل قرضوں کی وصولی سے ہوا۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ جون کے مہینے میں مہنگائی میں 0.26% کمی۔ مہنگائی کی شرح 29.40% ہو گئی۔ ایک سال میں سگریٹ 129%، گندم 90%، چاول 73% مہنگے، آلو 65%، مرغی 58%، دال مونگ 40% سے زائد مہنگی۔ گزشتہ مالی سال کے تجارتی خسارے میں 43% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ ایک سال میں برآمدات میں 12.71% اور درآمدات میں 31% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رواں سال مئی کے مقابلے میں جون میں درآمدات میں 7.55% اضافہ ہوا۔ درآمدات میں 3.42% کمی ہوئی۔ وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے آرٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی ترمیمی بل کی بھی اصولی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دی۔ نیب ملزم کا 14 دن کے بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ کا قانون۔ حکومت کا ایک بار پھر نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ۔ نیب آرڈیننس میں بنیادی ترامیم کا مسودہ تیار۔ مجوزہ ترمیم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لائی جائے گی۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ قائم مقام صدر کی طرف سے ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس جلد جاری کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دبئی میں مسلم لیگ نون کے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلے۔ وطن واپسی پر قائد نون لیگ نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا۔ پارٹی قیادت متفق۔ نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا۔ عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت۔ انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے۔ نواز شریف کی سینئر پارٹی قیادت کو ہدایات جاری۔ ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان کو جاپان کو افرادی قوت مہیا کرنے کی پیشکش۔ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ سرمایہ کاری، تجارت، صحت بڑھانا چاہتے ہیں۔
پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپانی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر اعظم سے بھی ملاقات۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لاہور، اسلام آباد، مری میں مانسون کی پہلی بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور میں برسات کی طوفانی ہواؤں کے ساتھ دستک، وفاقی دارالحکومت میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ مری میں طوفانی ہواؤں کے تھپیڑوں سے درخت گاڑی پر جا گرا، 4 افراد زخمی۔ ادھر کاموکی میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 8 جولائی تک موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے بادلوں کے تیور بتا دیے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ہیٹ ویو سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے۔ تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1550 فٹ ہے۔ پانی کی سطح 1512 فٹ تک پہنچ گئی۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,01,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقے میں بیرا اجز میں دباؤ بڑھنے لگا۔ مانسون بارشوں سے دریائے سوات اور کابل میں طغیانی کا خدشہ۔ لوڈ شیڈنگ کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر نکل آیا۔ ملک بھر میں شارٹ فال 6,516 میگا واٹ ہو گیا۔ بجلی کی طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ مجموعی پیداوار 21,484 میگا واٹ ہے۔ بجلی کے شارٹ فال سے ملک بھر میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور، کراچی میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش۔ شدید گرمی میں عوام پریشان، کاروباری بری طرح متاثر۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا میٹر گھوم گیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ پر شکارپور میں مسلح افراد کا گڑھی یاسین گریڈ اسٹیشن پر دھاوا، توڑ پھوڑ کی، تشدد سے 2 ملازمین زخمی۔ ایس ڈی او کا کہنا ہے 25 سے زائد موٹر سائیکلوں پر سوار افراد نے دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ بجلی بحال نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ ادھر پشاور میں بھی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائی، ورکس روڈ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے، باپٹا حکام کے خلاف نعرے۔ سمندری میں 15 گھنٹے سے بجلی کی بندش پر عوام کا احتجاج۔ عید گزرتے ہی چکن مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ عید قربان کو گزرے ایک دن ہوا نہیں، برائلر گوشت کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ کراچی میں چکن 850 سے 900 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے غائب، شہری حیران و پریشان۔ شہر قائد میں چکن کی سرکاری قیمت 482 روپے کلو مقرر ہے۔ انتظامیہ منافع خوروں کے سامنے بے بس ہو گئی، شہری پھٹ پڑے۔ ادھر لاہور میں بھی چکن 655 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کی حکومت اور انتظامیہ پر شدید تنقید۔ کراچی میں دودھ فروش مافیا کی اڈاداری قائم، از خود دودھ کی قیمت بڑھا دی۔ 20 روپے مہنگا ہونے سے شہر قائد میں دودھ 230 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ بچوں کے لیے دودھ خریدنا محال ہو گیا، عوام چائے پینے سے بھی گئے۔ قیمتیں بڑھنے سے شہری حکومت اور دودھ فروش دونوں پر برس پڑے، بائیکاٹ کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ادھر پی این این بنا ایک بار پھر عوام کی آواز۔ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت پی این این کی خبر پر حرکت میں آ گئے۔ کراچی میں مہنگا دودھ بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اور میگل قوال کے تنازع پر بلوچستان بھر میں احتجاج، بی این پی کی کال پر صوبہ بھر میں پہیہ جام ہڑتال۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں مظاہرین نے 2 درجن سے زائد مقامات پر سڑکیں بلاک کر دیں، ٹریفک معطل۔ بی این پی کارکنوں نے کوئٹہ اور اطراف کے علاقوں میں 3 مقامات پر قومی شاہراہ کو بند کر دیا۔